آج سے 4000 سال پہلے یہ پتھر بالکل ایکوریٹ لائن میں آخر کیسے کاٹا گیا، کیونکہ نہ تو اس وقت کوئی مشینری ہوا کرتی تھی اور نہ ہی کوئی ایڈوانس ٹول، بلکہ سارا کام مزدور اپنے ہاتھوں سے ہی کرتے تھے۔ تو پھر یہ پہاڑ جتنا بڑا پتھر آخر کیسے 2 حصوں میں کاٹا گیا؟ میرا نام ہے عبید رضا اور دیکھنے والے تمام ویورز کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ 23 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریے پر پھیلے ہوئے اس عربین ڈیزرٹ میں بے شمار مسٹریز موجود ہیں۔ بڑے بڑے ریت کے پہاڑ ہر روز طوفان آنے کی وجہ سے اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن حیران کن طور پر پچھلے 4000 سالوں سے یہ پتھر ویسے کا ویسا ہی اپنی جگہ کھڑا ہے، اور اس کے درمیان بنی یہ بالکل سیدھی لائن آرکیالوجسٹ کے لیے سر کا درد بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، آج آپ جانیں گے 3 ایسی تھیوریز کے بارے میں جن سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ پتھر ہزاروں سال پہلے کیسے کاٹا گیا تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تھیوری نمبر 1، ایلینز۔ 20 فٹ اونچا اور 30 فٹ تک چوڑا یہ پتھر ایلینز کی نشانی ہو سکتی ہے۔ یہاں سے گزرنے والے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہزاروں سال پہلے زمین پر آنے والے ایلینز کا UFO اس پتھر کے اوپر لینڈ ہوا ہوگا، جس کے اندر سے انتہائی پاورفل لیزر بیم نکلی، جس نے اس پہاڑ جتنے بڑے پتھر کو 2 الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لیکن اس بات کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایلینز ہماری اس یونیورس میں ایگزسٹ کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ اس بات کے اوپر کی گئی پریڈکشنز آج تک سچ ثابت نہیں ہو سکی۔ لیکن ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ ایلینز اس یونیورس میں کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتے ہوں گے، تو دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کئی ملینز لائٹ ایئرز کا سفر کر کے ایلینز زمین پر صرف اسی پتھر کو کاٹنے کے لیے کیوں آئے؟ لیکن آرکیالوجسٹ کو آج تک اس تھیوری کے متعلق کوئی بھی ایویڈنس نہیں مل سکا۔ تھیوری نمبر 2، اینشنٹ انجینئرنگ۔ الناسلا راک کو اگر قریب سے دیکھا جائے تو اس کے اوپر آرٹ ورک بھی کیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پتھر کے ارد گرد کوئی قبیلہ آباد ہوا کرتا تھا، اور اس قبیلے کے لوگوں کو آرٹ ورک اور انجینئرنگ میں کافی دلچسپی ہوا کرتی تھی، اور شاید اسی قبیلے نے اس پتھر کو بالکل ایکوریٹ لائن میں کاٹا۔ لیکن کیسے؟ آرکیالوجسٹ کا ماننا ہے کہ اینشنٹ آرکیٹیکٹس نے اس پتھر کو پاسکلز لا کی مدد سے کاٹا۔ جی ہاں، پاسکل کے قانون کے مطابق اگر ہم اس طرح کے میکنزم میں چھوٹے پسٹن کے اوپر فورس لگاتے ہیں تو پریشر ہر جگہ بالکل ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ جیسے جیسے سلنڈر کا سائز بڑھتا جائے گا، پریشر کا سائز بھی اسی حساب سے بڑھے گا، اور وہ پریشر بڑے پسٹن تک پہنچتے لگائی گئی فورس سے 10 گنا زیادہ ہو جائے گا۔ اور شاید اسی ٹیکنالوجی سے اینشنٹ آرکیٹیکٹس نے الناسلا راک کو بالکل سیدھی لائن میں کاٹا۔ اور اب تھیوری نمبر 3، کلائمیٹ چینج۔ پچھلی دونوں تھیوریز کے اوپر یقین کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ آرکیالوجسٹ نہ ہی ایلینز کی ریالٹی پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی اینشنٹ انجینئرز کے اتنا ایڈوانس ہونے پر۔ تو پھر اصل حقیقت کلائمیٹ چینج ہی ہو سکتی ہے۔ کچھ جیولوجسٹ کا ماننا ہے کہ یہ پتھر کلائمیٹ چینج کی ایک خاص کنڈیشن فریز تھا ویٹرنگ کی وجہ سے 2 حصوں میں کٹا۔ اس پروسیس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب رات کے وقت ٹیمپریچر 20 ڈگری تک کم ہو جاتا ہے تو بارش کا پانی پتھر کی ایک چھوٹی سی دراڑ کے اندر آ کر ٹھہر جاتا ہے، اور جب ٹیمپریچر اور کم ہوتا ہے تو رات کے اندھیرے میں برف گرنے کی وجہ سے پتھر کی دراڑ میں پھنسا پانی جم کر ایکسپینڈ ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے پتھر کے اندر کریک آنے لگتے ہیں۔ کئی ہزار سال تک یہ پروسیس چلنے کی وجہ سے الناسلا راک 2 حصوں میں تقسیم ہوا، لیکن یہ تھیوری بھی صحیح طریقے سے سیٹسفائیڈ نہیں کرتی، کیونکہ دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی فریز تھا ویٹرنگ کا پروسیس ہو چکا ہے، لیکن وہاں پتھر بالکل سیدھی لائن میں نہیں کٹا۔ اس لیے جیولوجسٹ ایک اور کنڈیشن بھی پیش کرتے ہیں، جسے جوائنٹ فریکچر کہا جاتا ہے۔ الناسلا راک ایک ایسی فالٹ لائن پر پڑا ہوا تھا جہاں سے زمین ارتھ کوئکس کے آنے کی وجہ سے ایک طرف سے تھوڑی اوپر اور دوسری طرف سے تھوڑی نیچے ہو گئی، اور اسی وجہ سے یہ پتھر بالکل سیدھی لائن میں کٹ گیا۔ سائنٹیفک ورڈ میں یہ تھیوری اس پتھر کی مسٹری کی اصل وجہ مانی جاتی ہے۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو کے ساتھ۔